السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فیکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 7۔ وقت کے پنے تیزی سے پلٹے اور کب 15 سال مزید گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ ان 15 سالوں میں خان حویلی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ نئی نسل جوانی کی دہلیز کو پہنچ چکی تھی۔ زندگی اپنے پلٹے گئے پنوں پر لکھی گئی ہی کہانیوں کو دیکھتے نم سا مسکراتی تھی، تو وہیں خان حویلی سے میلوں دور اسلام آباد کے ایک مشہور ہاسٹل میں اس وقت ٹینس میچ کا مقابلہ چل رہا تھا۔ پورے گراؤنڈ میں صرف ایک ہی نام کی پکار تھی اور وہ تھی آفاف۔ آفاف جو اس وقت سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی، سر پر سفید ہی رنگ کا کیپ لگائے، لمبے سلکی شہد رنگ گھنے بال اس وقت اونچی پونی کی صورت بندھے تھے۔ سفید رنگت میں دھوپ کی تپش کے باعث سرخیاں سی گھلی تھیں۔ معصوم مغرور نقوش میں اس وقت شیدابی سی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں جیتنے کے جنون کی چمک واضح تھی، اور پھر یکلت وہ شہد رنگ آنکھوں والی مومی گڑیا جیت چکی تھی۔ اوہ یس، ہم ایک بار پھر جیت گئے آفی۔ یہ آفاف کی دوست مریم تھی جو پچھلے 8 سالوں سے اس کے ساتھ تھی۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی، جبکہ آفاف نے فخر سے سر اٹھایا۔ یزدان خانزادہ کا آفاف کو بورڈنگ بھیجنے کا فیصلہ آفاف کے لیے اچھا ثابت ہوا تھا۔ شروع میں وہ روتی بھی تھی، ضد بھی کرتی تھی، جسے یزدان بڑی مشکل سے بہلاتا تھا، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس ماحول میں گھل مل چکی تھی اور ایک ایکٹیو بچی بن چکی تھی۔ اسپورٹس ہو یا پڑھائی، وہ ہر چیز میں آگے پائی جاتی تھی۔ 4 سال پہلے بورڈنگ اسکول سے ایک اچھے ہاسٹل منتقل ہو چکی تھی۔ یزدان کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ اپارٹمنٹ میں نہیں گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یزدان بھی پہلی بار آفاف کے اس طرح ضد کرنے پر خاموش ہو چکا تھا۔ آفاف ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام آباد کی مشہور یونیورسٹی میں اسپورٹس گالا ویک آرگنائز کیا گیا تھا۔ جس میں سارے ہی گیمز میں آفاف نے حصہ لیا تھا اور ہمیشہ کی طرح جیت اس کا مقدر بنی تھی۔ ابھی آفاف اور اس کی دوستیں اس جیت کو سیلیبریٹ ہی کر رہی تھیں کہ اس کی دوست زارا آفاف کا موبائل لیے اس کی جانب بڑھی۔ آفاف، کال آ رہی ہے۔ زارا نے آفاف کو پرجوش سے لہجے میں مخاطب کرتے موبائل اس کی جانب بڑھایا، جس کی اسکرین پہ روشن ہوتے نام کو دیکھ کر آفاف کا چہرہ خوشی سے چمکا تھا۔ السلام علیکم۔ آفاف کی نرمی مگر پرجوش سے لہجے سے سلام کرنے پر سامنے سے بھی چہک کر جواب دیا گیا تھا، جس پر آفاف کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ کیسی ہیں آپ آنندیدہ؟
دوسری طرف اپنے شاندار سے کمرے میں موجود خوبصورت سی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی مرر میں اپنا عکس دیکھتی انایا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میں ٹھیک ہوں میری گڑیا، یہ بتاؤ تم کیسی ہو؟ اپنی خیریت بتاتے انایا نے محبت سے پوچھا تھا تو وہیں یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھڑی آفاف کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سننے میں آیا ہے ہماری بی بنو دلہن بن کر اپنے پیا کے دیش جانے والی ہیں۔ آفاف نے آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے انایا کو چھیڑا، جس پر خان حویلی میں اپنے کمرے میں موجود انایا ایک دم سے سرخ پڑی تھی۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی اپنی دیدہ کو چھیڑتے ہوئے؟ انایا کے خفقے سے جھڑکنے پر آفاف کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہائے دیدہ، کاش میں آپ کا شرم سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ پاتی، ہمیں بھی تو پتہ چلتا کہ ہماری خوخار شیرنی شرماتے ہوئے کیسی لگتی ہے۔ آفاف نے مصنوعی سی آہ بھرتے انایا کو مزید چھیڑا، جس پر اب کے انایا کے خوبصورت مغرور نقوش روحانسی سے تاثرات میں ڈھلے تھے۔ تمہیں شیان کے بچے نے سب بتا کر میرا سرپرائز خراب کر دیا۔ آپ نے دو گنجا نہ کیا اسے تو پھر کہنا۔ انایا کے دانت کچکچانے پر آفاف ایک بار پھر کھلکھلا دی تھی۔ اب وہ بات بے بات ایسے ہی کھلکھلا دیتی تھی۔ دوسری طرف انایا نے اپنے لب بیچے۔ ہائے دیدہ، میری معصوم لالا کا اس میں بھئی کیا قصور؟ لیکن سچ بتاؤں، مجھے زاویان لالا پہ بڑا ترس آ رہا ہے۔ آفاف جانتی تھی زاویان کے نام پر فون کے پار موجود وہ خوبصورت حسینہ ایک بار پھر کئی رنگوں میں ڈھلے گی، اور واقعی انایا ایک دم سے سر سے پیر تک سرخ پڑی تھی۔ آفاف، انایا نے دانت کچکچاتے آفاف کو ٹوکنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی انایا کو موضوع سے ہٹا دیتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی گڑیا شاید وقت سے پہلے سمجھدار ہو چکی تھی۔ اوکے سیز فائر، اب ہم آپ کی سنیں گے۔ آفاف نے شرارت سے اپنی زبان دانتوں میں دباتے اپنا ایک ہاتھ اٹھاتے سیز فائر کیا، جس پر سامنے بیٹھی اس کی بیسٹ فرینڈ مریم ہنس دی تھی۔ اسے یہ لڑکی بہت پسند تھی جو اپنی ہنسی کے پیچھے اپنے آنسو اور تکلیف چھپانا سیکھ چکی تھی۔ اچھا سنو، کل دائش چاچو کی فیملی واپس آ رہی ہے، لیکن اس بار شادی کے لیے وفا اور کیان کے ساتھ میری اور زاویان کی بھی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں سب، جبکہ آئلین اور زریام لالا کی بھی۔ مجھے کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر تم لازمی آؤ گی، کیونکہ مجھے اپنی رخصتی کے وقت اپنی بہن اپنے ساتھ چاہیے ہے، اور اس بار میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ انایا نے جیسے حتمی حکم سنایا تھا، جس پر آفاف نے اپنے لب بے دردی سے کچلے تھے۔ دیدہ، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میرا آنا کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا۔ میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتی، اور پھر بابا جان نے بھی سختی سے خان حویلی آنے کے لیے منع کیا ہوا ہے۔ میں ان کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں؟ وہ خفا ہو جائیں گے۔ آفاف نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو میچتے بے بسی سے کہا۔ وہ خود بھی اب کبھی خان حویلی جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ آفاف، اگر اس بار تم نے میری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا میں تم سے پھر کبھی بات نہیں کروں گی۔ بھول جانا کہ کوئی انایا تمہاری زندگی میں موجود تھی۔ انایا نے اب کے تحکم بھرے لہجے میں کہا، جس پر آفاف نے اپنے لب بے بسی سے کترے۔
وہ کہاں پھنس چکی تھی۔ تم آ رہی ہو اور یہ فائنل ہے، بڑے بابا کو میں سنبھالوں گی اور تمہیں لینے کے لیے شیان کو بھیجوں گی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد انایا نے سرد سانس لیتے اب کے سنجیدگی سے کہا، جس پر مجبوراً ہی صحیح آفاف کو حامی بھرنی ہی پڑی تھی، جس پر انایا مسکراتے ہوئے الوداعی کلمات کہتے کال کٹ کر چکی تھی۔ او میرے خدا، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ خان حویلی میں جانا نہیں چاہتی، لیکن اگر نہیں جاؤں گی تو آن دیدہ ناراض ہو جائیں گی۔ بابا جان، آئی مس یو الاٹ، اب آپ ہی کچھ حل نکالیں۔ آفاف نے پریشانی سے لب کچلتے آخرکار یزدان خانزادہ کو یاد کیا تھا اور پیچھے سے آتی اپنے دوستوں کی آواز پر واپس ان کی جانب پلٹ چکی تھی۔ یہ منظر ہے خانزادوں کے ڈیرے کا، جہاں اس گاؤں کا سردار یعنی کہ سردار ذریعام خانزادہ اپنے خاص آدمی کے ساتھ موجود تھا۔ ڈارک بلو رنگ کے کڑکڑاتے کرتے شلوار میں ملبوس، کندھوں پر کریمی رنگ کی شال ڈالے، وہاں موجود آرام دہ صوفے پر براجمان تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جرگے سے واپس آیا تھا، جہاں زر یعنی زمین کے پیچھے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ تو وقت پر وہاں موجود مداروں نے دونوں نفوسوں کو الگ کیا تھا، ورنہ بات خون ریزی تک بھی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی 30 سالہ ذریعام خانزادہ دونوں جانب کے افراد پر جرمانہ عائد کرتے اپنے خاص آدمی کو زمین کے مالک کی تحقیق کرنے کا کہتے ڈیرے پر آیا تھا، اور اب اس کا خاص آدمی اس کے سامنے موجود تھا۔ کیا پتہ چلا عزیز؟ ڈیرے کی خاموشی کو ذریعام خانزادہ کی بھاری مگر خوبصورت آواز نے توڑا تھا۔ اگر یہ کہا جائے اس کے طور طریقوں اور بات کرنے کے انداز سے اس پر یزدان خانزادہ کا گمان ہوتا تھا تو غلط نہیں تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ اپنے بابا جان غازیان خانزادہ سے بھی زیادہ بد لحاظ اور منہ پھٹ تھا۔ خان سائیں، آپ کا اندازہ درست تھا۔ سردار سائیں پر حملہ کسی خاص مقصد کے لیے کروایا گیا تھا۔ عزیز کی بات پر ذریعام کے خوبصورت اور مغرور نقش تنے تھے، سبز آنکھوں میں خون سا اترا تھا۔ کچھ سال پہلے یزدان خانزادہ پر آفاف سے ملنے اور بورڈنگ اسکول جاتے وقت جان لیوا حملہ ہوا تھا، جسے یزدان بہت ہی صفائی سے کسی پرانے دشمن کی سازش کہتے ٹال چکا تھا، مگر 19 سالہ ذریعام کے دماغ میں حادثہ محفوظ ہو چکا تھا، جس کی مد میں اس کے بڑے بابا کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ یزدان کے کافی گارڈز اس حملے میں جاں بحق ہوئے تھے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، اتنا تو ذریعام سمجھ ہی چکا تھا، مگر صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنے طریقے سے وہ اس بات کی تہہ تک جا سکے۔ پھر غازیان نے کچھ سالوں بعد اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ ذریعام نے بھی ضد نہیں کی اور وہ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ واپس آتے اس پر باحیثیت سردار کی ذمہ داری ڈال دی جائے گی۔ اصولاً یہ عہدہ اذہان کو ملنا چاہیے تھا، مگر اذہان کے صاف انکار اور بار بار سرداریت کی توہین پر اون خانزادہ نے ذریعام کو سرداریت دینے کا فیصلہ کیا، جس پر یزدان خانزادہ باخوشی مان گیا تھا۔ ویسے بھی یزدان خود یہی چاہتا تھا، اور اب پچھلے 3 سال سے ذریعام خانزادہ بحیثیت سردار اپنا کام سر انجام دے رہا تھا
اور سردار بنتے ہی اس نے پہلا کام اس حادثے کی جانچ لگانے کا کیا تھا۔ کس نے کروایا تھا وہ حملہ عزیز، اور کیوں؟ زریام کے لہجے میں چٹانوں سی سختی یک لگ دوڑی تھی۔ ملک کا کام ہے یہ سائن، مگر کیوں؟ یہ بات واضح نہ ہو سکی، مگر جتنا میں نے جاننے کی کوشش کی ہے تو ان کے بہت ہی خاص ملازم سے پتہ چلا ہے خان سائی کے پاس ان ملکوں کی کوئی خاص اور قیمتی چیز موجود ہے جو ملک واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز نے بات مکمل کرتے زریام کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر نگاہ جھکا گیا۔ دوسری طرف زریام کے خوبرو چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات پھیلے تھے۔ بڑے بابا کے پاس ایسی کون سی؟ یکلت زریام ٹھہرا، دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ آنکھوں کے سامنے آج سے 20 سال پہلے کا وہ طوفانی رات کا منظر لہرایا اور اس نے بے یقین نظروں سے عزیز کی جانب دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بابا نے تو… اپنی بات کہتے کہتے زریام نے لب پیچھے۔ بغیر ثبوتوں کے کچھ بھی کہنا انتہائی غلط تھا۔ پھر وہ تیزی سے صوفے سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھا، پھر رکا۔ یہ بات تمہارے اور میرے بیچ ہی رہے عزیز تو بہتر ہوگا، ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو زریام غازیان خانزادہ کی صفاقی سے واقف ہو۔ غداروں اور دھوکے بازوں کے لیے میری ڈکشنری میں رحم نامی کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عزیز نے آنکھوں میں عقیدت لیے اوپر سے سخت دکھتے اپنے سردار کی پشت کو دیکھا تھا۔ یوں تم لوگ اپنی حیثیت بھول چکے ہو کیا؟ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ آئلین نے بے دردی سے ایک ملازمہ کو فرش پر دھکا دیتے رعونیت سے کہا، جس پر وہ ملازمہ اپنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ بی بی صاحبہ مجھے معاف کر دیں، یہ بوتل مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گئی تھی، پلیز مجھے سزا مت دیں، سزا مت دیجیے گا۔ ملازمہ نے ہاتھ جوڑتے سامنے کھڑی سرمئی آنکھوں والی صورت سے حسین دکھتی لڑکی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے، جس پر وہ طنزیہ سا مسکرائی۔ نہ سوئٹی، ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے، اور یو نو واٹ، تم جیسوں کو مجھے سر چڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسی لیے اس پرفیوم کی قیمت میں تمہاری تنخواہ سے کاٹوں گی۔ سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی نے تنفر سے کہا، وہ کہتے ہیں نا جس کی صورت حسین ہو اس کی سیرت بھی اچھی ہو، یہ ضروری نہیں۔ ملازمہ کو یہ بات آج حقیقت لگی تھی۔ بی بی جی نہیں، میری تنخواہ سے گھر چلتا ہے۔ جی میرے بابا بیمار ہیں، یہ ظلم مت کریں۔ ملازمہ ایک بار پھر گڑ گڑائی تھی، جس پر سامنے کھڑی لڑکی کہکا لگا اٹھی، اپس، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اب وہ بیڈ کی جانب بڑھتے ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر اسٹائل سے بیٹھی تھی، جبکہ ملازمہ کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی تھی۔ خان حویلی کے سب لوگ ہی رحم دل تھے سوائے سامنے بیٹھی لڑکی کے۔ میں نے تو یہ سوچا ہی تمہارے کچھ ہزار کی تنخواہ سے بھلا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تمہارے کچھ ہزار کی تنخواہ سے بھلا میرا یہ قیمتی پرفیوم کیسے آ سکتا ہے؟ تو تمہاری 1 مہینے کی نہیں بلکہ 6 مہینے کی تنخواہ کٹے گی۔ شاید پھر بھی نہ آئے، مگر اب میں اتنی بھی بے رحم نہیں ہوں۔ آئلین کے جملوں پر ملازمہ کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ بے ساختہ اپنا رحم دل اور سنجیدہ سا سردار یاد آیا، جس کی مانگ یہ سامنے بیٹھی لڑکی تھی۔ ملازمہ کے دل سے بے ساختہ زریام کے لیے دعا نکلی کہ کاش یہ لڑکی کبھی اس سردار کا نصیب نہ بنے۔
اور کچھ وقت قبولیت کے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی مظلوم کی دعا آسمانوں پر شعلوں کی مانند جاتی ہے، آسمان پر شعلوں کی مانند جاتی ہے۔ ابھی کوئی کچھ کہتا کہ آئلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں آئلین کے پاؤں میں پکڑے بیٹھی ملازمہ کو دیکھتے آئلہ کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آئلین کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر جڑا۔ یہ کیا حرکت ہے آئلین؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی انہیں اپنے پاؤں میں بٹھانے کی؟ آئلہ نے گرراتے ہوئے پوچھا، جبکہ جہاں ملازمہ کو اپنے دل پر ٹھنڈی فوار پڑتی محسوس ہوئی، وہیں آئلین نے بے یقینی سے آئلہ کی جانب دیکھا۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ مجھ پر، یعنی اس گاؤں کے سردار کی اکلوتی بیٹی آئلین یزدان خانزادہ پر؟ آئلین نے نرم لہجے میں بے یقینی سے کہا، جس پر آئلہ نے سرد نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں اٹھایا، کیونکہ تمہیں آئلین یزدان خانزادہ بننے کا شرف بھی میری وجہ سے ہی ملا ہے، اور یہ تھپڑ مجھے تمہیں بہت پہلے مارنا چاہیے تھا آئلین، جب تم نے پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ غلطی میری ہی ہے، اور یہ کیا اکلوتی لگا رکھی ہے تم نے؟ تم ایک لوتی بیٹی نہیں ہو یزدان خانزادہ کی، ان کی ایک اور بیٹی ہے جسے شاید تم بھول چکی ہو۔ یاد نہیں تو چلو میں نام بتا دیتی ہوں، عفاف یزدان خانزادہ، آئندہ بھولنا مت۔ آئلہ نے طنزیہ نظروں سے آئلین کی جانب دیکھتے تنفر سے اسے جواب دیتے، سامنے فرش پر بیٹھی خود کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ملازمہ کو کندھے سے تھامتے کھڑا کرتے آئلین کے سامنے کھڑا کیا۔ معافی مانگو آئلین، ابھی اور اسی وقت۔ یہ اپنی محنت کا کھا اور کما رہی ہے، نہ تو تمہارا باپ ان پر احسان کر رہا ہے اور نہ تو تم، سمجھی؟ معافی مانگو۔ آئلہ نے آئلین کا بازو جھنجھوڑتے اس پر حکم صادر کیا، جس پر آئلین نے آئلہ سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، میں کبھی معافی نہیں مانگوں گی، وہ بھی ان ٹکے پر بکتے ملازموں سے۔ آئلین نے نفرت آمیز نظروں سے اس ملازمہ کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو آئلین کہ میں تمہارے نخرے اٹھاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، اور یاد رکھو اگر تم نے ابھی کمرے میں ان سے معافی نہیں مانگی تو میں سب ملازمین کو لاؤنج میں جمع کرتے ہر اس ملازمہ سے معافی منگواؤں گی جس سے تم اب تک بدتمیزی کرتی آئی ہو، اور تم جانتی ہو میں ایسا لازمی کروں گی۔ آئلہ نے آئلین کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے کہا، جس پر کچھ ہی دیر میں آئلین لب بھیجتے خاموشی سے ملازمہ سے معافی مانگ چکی تھی۔ پھر آئلہ اس ملازمہ کی جانب موڑی، اب سے آپ یا کوئی بھی دوسری ملازمہ آئلین کے کمرے کی صفائی نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کا کوئی کام کرے گی، اور یہ میرا یعنی کہ آپ کی سردارنی آئلہ یزدان خانزادہ کا حکم ہے۔ دھیان رکھیے گا اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اب آپ جا سکتی ہیں، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آئلہ نے دھیمے لہجے میں کہتے ملازمہ کی جانب دیکھا، دیکھتے معافی کے ساتھ ساتھ اسے حکم بھی دیا، جس پر ملازمہ مسکراتی ہوئی آئلہ کو ڈھیروں دعائیں دیتے وہاں سے جا چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ آئلین کی سزا ہے۔ جو آئلین پانی کا گلاس اٹھ کر خود نہیں لیتی تھی، وہ اپنا سارا کام بھلا خود کیسے کرے گی؟ آپ ایسا نہیں کر سکتی، میں بابا سے آپ کی شکایت کروں گی، اور بابا کی اکلوتی بیٹی صرف اور صرف میں ہوں، نہ کہ وہ قاتلہ ہوں، سمجھی آپ؟ آئلین کی نم گراتی ہوئی آواز پر
اس سے پہلے آئلہ پیچھے مڑ کر اسے ایک تھپڑ اور جڑی کہ پریوش نے کمرے سے آتی آوازوں پر اندر آ کر تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا کر رہی ہیں دیدا؟ کیا ہو گیا ہے؟ بچی ہے وہ۔ پریوش کو دیکھتے آئلین تیزی سے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ پریوش نے اس کی کمر تھپ تھپاتے اسے پچکارا، بیٹی ہے میری، اور ایک اولاد کو اس کی ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور تم لوگوں کے ہی بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑا ہے پریوش۔ آئلہ ایک غصے بھری نگاہ پریوش کے سینے سے لگی آئلین پر ڈالتے، ایک طنزیہ نگاہ پریوش پر ڈالتی، اپنی بات کہتے وہاں سے جا چکی تھی۔ باجی جی، آپ کو پتا ہے کل سردار ملک سائیں امریکہ سے واپس آ رہے ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر کچن میں کھڑی لڑکی کے ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے، شہد رنگ آنکھوں میں چمک سی ابھری اور وہ ایک دم پیچھے کی جانب پلٹی۔ اس وقت وہ شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی سادہ سے پنک رنگ کی پرنٹڈ پٹیالہ شلوار اور شارٹ کرتی میں ملبوس تھی۔ شہد رنگ گھنے بال اس وقت گھنی موٹی چٹیا کی صورت بندھے اس کی نازک سی کمر پر لہرا رہے تھے۔ دوپٹہ ایک طرف سے لے کر دوسری طرف سے گرہا لگا کر باندھا گیا تھا۔ سرخ و سفید چھوٹی سی پیشانی پر اس وقت پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جو غالباً مسلسل کچن میں کام کرنے کا نتیجہ تھا۔ ناک میں معمولی سی لونگ پہنے وہ حسین معصوم نقوش کی لڑکی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نازک وجود کے سنجیدہ لہجے سے ملازمہ کو خوشی سی پھوٹتی محسوس ہوئی تھی، جس پر سامنے کھڑی لگ بھگ 20 سالہ ملازمہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ باجی ایک بات پوچھوں؟ ملازمہ نے کچھ تجسس سے اس نازک لڑکی کے قریب ہوتے پوچھا۔ ہاں پوچھے نا، وہ نازک لڑکی خوشی سے سرشار ہوتے ہاں میں سر ہلاتی، ایک بار پھر سنک میں پڑے ڈھیروں برتنوں کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ملک حویلی میں لاکھوں ملازم ہونے کے باوجود ملک حویلی کے مکینوں کا سلوک اس نازک جان کے ساتھ ملازمہ سے بھی بدتر تھا، مگر وہ نازک لڑکی تو جیسے صبر کی گٹھی پھی کر اس دنیا میں آئی تھی۔ باجی تم ملک صاحب سے محبت کرتی ہو؟ ملازمہ نے رازداری سے پوچھا، جس پر کچھ پلوں کے لیے اس نازک وجود کا چہرہ سفید پڑا، پھر وہ تلخی سے ہنس دی۔ کیا مجھے ایسی کوئی اجازت ہے جمیلہ کہ میں اس حویلی کے شہزادے کو دل میں بساؤں؟ اب کہ اس کے لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ پھر تم اتنا خوش کیوں ہو باجی؟ ملازمہ کے سوال پر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر بولی تو لہجہ نرم ہی تھا۔ اس جہنم جیسی زندگی میں ایک وہی واحد شخص ہے جو میرے لیے امید کی کرن ہے۔ جاتے جاتے وہ ظالم شخص مجھے ایک وعدے میں باندھ کر گیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مرد اس وعدے کی پاسداری کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس نازک لڑکی کا لہجہ بے تاثر اور عام سا تھا، جس پر ملازمہ نے سر ہلایا۔ باجی لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں، آخر کب تک تم خود کو یوں تھکاؤ گی؟ یہ حویلی والے تو تمہارے معاملے میں بڑے ہی بحیث ہیں، ذرا جو تم پر رحم آ جائے ان کو۔ جمیلہ نے دانت پیستے نفرت آمیز لہجے میں کہا، جس پر نور تلخی سے ہنس دی۔
اب تو عادت ہو گئی ہے جمیلہ، جاؤ تم آرام کرو، دیر رات تک حویلی میں مت رکا کرو۔ یہ حویلی والے تو پھر میرے نام کے ہی صحیح مگر اپنے ہیں، مگر ان کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی حفاظت کیا کرو۔ کب کوئی انسان کے روپ میں حیوان ٹکرا جائے، کیا پتا، وقت سے گھر چلے جایا کرو۔ نوران نے مسکراتے ہوئے پیچھے مڑ کر 20 سالہ جمیلہ کو تلقین کی، جس پر اس نے سر ہلاتے ہوئے ایک نظر برتن دھوتے مصروف سی 22 سالہ نوران پہ نظر ڈالی، پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جانتی تھی اس نازک جان کو تب تک کچن سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ سارا کچن نہ سمیٹ لے۔ پورے دن کی جانے والی مسلسل مشقت سے نوران کو یہ چھوٹا سا اسٹور روم جتنا کمرہ بڑا ہی غنیمت لگتا تھا، جس میں پڑی چارپائی پر وہ خاموشی سے لیٹتے دن بھر کی تھکن کے باعث جلد ہی سو جاتی تھی۔ اب بھی رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ آ کر اپنی چارپائی پہ لیٹی تھی۔ پورے دن مسلسل ان حویلی والوں کی غلامی کرنے کے بعد اس کی کمر تختہ ہو جاتی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ بھی ان حویلی والوں کا ہی خون ہے، جس کے ساتھ وہ سب اس قدر ناروا سلوک رواں رکھتے تھے۔ نور نے خاموشی سے اپنی آنکھیں موند لی۔ آنکھیں موندتے ہی آنکھوں کے پردے پر وہ سیاہ آنکھوں والا مرد لہرایا جو سالوں پہلے یہاں سے جانے سے پہلے اسے امید کی ڈور تھما کر گیا تھا۔ ہر منظر کسی فلم کی مانند ذہن کے دریچوں پر گھوما تھا۔ یہ بھی عام دنوں میں سے ایک عام سا ہی دن تھا جب 15 سالہ نوران روز کی طرح ہی کچن میں پڑی ڈھیروں برتنوں اور پھیلے ہوئے کچن کو دیکھ کر نم آنکھوں سے شکوے سے اوپر چھت کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے رب سے بے آواز ان حویلی والوں کی شکایت لگا رہی ہو۔ 3 سال کی عمر میں وہ یتیم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد گزرتے وقت کے ساتھ اس پر یہ اشکار ہوا کہ وہ ان حویلی والوں کے لیے محض ایک فالتو شے ہے۔ 5 سال کی عمر سے ہی اس کے نازک کندھوں پر ڈھیروں ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔ اس اسکول کیا ہوتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، حویلی کے باقی بچوں کو دیکھ کر اسے پڑھنے کا شوق چڑھا تھا، مگر اس دن تائی جی کی دی گئی سزا کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وقت سرکتا گیا اور وہ چھوٹی سی بچی اپنی ہی حویلی میں رہتے ملازموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگی۔ کپڑے بھی اسے حویلی کی چہیتی پوتیوں کے اترن ہی ملتے تھے، پھر بھی وہ چھوٹی سی بچی صبر کر جاتی تھی۔ ابھی وہ نم آنکھوں سے پھیلے ہوئے کچن کو ہی دیکھ رہی تھی کہ کچن کے دروازے کی جانب آتی بھاری قدموں کی آواز پر وہ ایک دم سے چونکی، مگر کچن کے دروازے سے نمودار ہوتے وجود کو دیکھتے نوران کی سانسیں کچھ بحال ہوئی تھیں۔ بسام ویرے، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نوران نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کم ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ بیٹھو، بسام نے ہنکار بھرتے سنجیدگی سے کہتے ٹیبل کے گرد رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا، جس پر نوران ہچکچاتے ہوئے بیٹھ چکی تھی، جبکہ 23 سالہ بسام سلپ سے ٹیک لگائے اپنی نگاہیں نوران کے چہرے سے ہٹاتے دروازے کی جانب ٹکا گیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے نور، مجھے ویر مت بولا کرو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ بسام نے کچھ سختی سے کہتے نوران کو ٹوکا، جس پر نوران اپنی نظریں جھکا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس حویلی میں اسے کسی سے بھی کسی بھی طرح کا رشتہ بنانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ
یہاں تک وہ کہ حویلی والوں کو مخاطب بھی ویسے ہی کرتی تھی جیسے یہاں کی ملازمائیں کرتی تھیں۔ وہ جان ہی نہ پائی بسام کو خود کے ٹوکنے کا مقصد۔ دوسری طرف بسام نوران کے جھکے سر کو دیکھتے مزید گویا ہوا۔ کل میں آگے کی پڑھائی کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ بسام نے اب کے نوران کے چہرے پہ نظریں ٹکاتے سنجیدگی سے کہا، ایسے جیسے بسام نے اپنی طرف سے نوران کی سماعتوں پر دھماکہ کیا ہو، مگر دوسری جانب سے رد عمل عام سا تھا۔ نوران کا معصوم سا چہرہ اتنی سی عمر میں ہر احساس سے عاری تھا۔ دوسری طرف نوران نے ناسمجھی اور سوالیہ نظروں سے بسام کی جانب دیکھا۔ بھلا وہ اپنے جانے کا نوران کو کیوں بتا رہا تھا؟ جبکہ نوران کو اپنی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر بسام نے گہرا سانس لیا اور پھر نوران کی جانب بڑھتے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھتے جھک کر نوران کی آنکھوں میں جھانکا، جو بسام کو اپنے قریب آتے دیکھ کر ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے کھسکا چکی تھی۔ بے شک ان حویلی والوں کی طرح بسام کا لہجہ اور رویہ نوران کے ساتھ تلخ اور نفرت آمیز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کافی حد تک اس کا خیال بھی رکھتا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک غیر محرم تھا، نہ محرم تھا، جس کا نوران کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی 15 سالہ نوران کو سامنے کھڑے خوبرو نوجوان سمیت ملک حویلی کے کسی بھی بندے پر اعتبار تھا۔ اس کی نظر میں یہ سب لوگ صرف اور صرف بے حس تھے۔ دوسری طرف نوران کے اس گریز پر بسام کی آنکھوں میں اذیت کے ساتھ ساتھ سرخی بھی ٹھہری تھی۔ بسام کی اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ نازک لڑکی اس پر یقین ہی نہیں کرتی تھی۔ نوران ابراہیم ملک، تم بسام و حاج ملک کی امانت ہو، جل یا بدیر تم میری ملکیت میں ہوگی۔ امریکہ سے واپس آتے ہی مجھے سردار کا عہدہ دے دیا جائے، میرے پاس اس وقت سارے اختیارات ہوں گے۔ بس نور تم تب تک میرا انتظار کرنا، خود کو بس مجھ تک ہی محدود کرنا، اپنے دل کے کورے کاغذ پر صرف میرا نام ہی لکھنا۔ میں واپس آ کر سرداری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے تمہیں بھی اپنے نام کر لوں گا، پھر اس حویلی کا ہر شخص تمہاری عزت کرے گا۔ اس خوبرو شخص کی سرخ ہوتی آنکھوں اور جنونیت بھرے لہجے میں ایک عجیب سی التجا سی تھی، جسے نوران نے بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ نوران کو اپنی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے پا کر بسام نے سختی سے اپنی مٹھیوں کو بیچا۔ یہ لڑکی پگھلتی ہی نہ تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی پر کوئی لہجہ اثر ہی نہیں کرتا تھا۔ بسام نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچتے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتے اپنے قدم واپس کچن کے دروازے کی جانب موڑے کہ پیچھے سے آتی نرم مگر بے تاثر استہزائیہ آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ جس دن آپ نے اپنے کہے گئے قول کی پاسداری کی، اس دن نوران ابراہیم ملک کو خود سے وفادار پائیں گے۔ محبت جیسا جذبہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر ہاں، اگر آپ مجھے اس حویلی اور اس حویلی کے مکینوں کے درمیان میرا مقام اور عزت دلانے میں کامیاب ہو گئے تو اس دن نوران آپ کے نکاح میں آتے ہی آپ کی وفادار ہو جائے گی۔ اس سے پہلے آپ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ نوران کے کہے گئے لفظ اس کی جانب پشت کیے کھڑے شخص کی انا پر کاری وار کر گئے تھے، حالانکہ نوران کا کہا ایک ایک لفظ صحیح تھا۔ وہ نوران کے لیے نامحرم ہی تو تھا
اور نامحرم سے دل لگی رسوائی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ بسام بغیر نوران کی جانب دیکھے تیزی سے کچن سے نکلتا چلا گیا اور اگلے دن پہلی ہی فلائٹ سے وہ پاکستان سے امریکہ بھی جا چکا تھا۔ نوران ایک دم سے حال میں لوٹی تھی۔ کل وہ شخص 7 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ سماعتوں میں گونجتے الفاظوں اور آنکھوں پہ لہراتے منظر کے باوجود بھی نور کو اپنے دل میں کوئی بھی ہلچل ہوتی محسوس نہ ہوئی۔ کبھی کبھی تو خود نوران کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ہر احساس اور ہر جذبے سے عاری ہو چکی ہو۔ اس خوبرو نوجوان کے اتنے شیریں لفظوں اور شدت بھرے جذبات نے بھی اس کے دل کے تار نہیں چھڑے تھے، اور ایسا کیوں ہوا تھا وہ اس بات سے انجان تھی۔ حالانکہ اس عمر میں تو لڑکیاں شیریں اور سحر زدہ لہجوں پر اپنا دل ہار بیٹھتی ہیں اور بربادی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہیں، مگر نور کے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا وہ شخص اپنا کہا پورا کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کی بس اس شخص سے ایک ہی امید جڑی تھی کہ وہ ملک حویلی کے بے حس لوگوں کے سامنے اسے اس کی وہ عزت لوٹا دے جو یہاں کی ہر بیٹی کو ملتی تھی۔ کیا واقعی بسام وہاج ملک نوران کی قسمت کا چمکتا ستارہ تھا؟ یہ ہونے والا تھا ایک نئی کہانی کا آغاز۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، کامنٹ باکس میں اپنا پسندیدہ کردار، سین یا ڈائلاگ لازمی مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔